السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اس سوال کے نام کیا ثبوت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے؟ دوستو، دو قسم کے لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ ایک منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح بخاری کو ماننے والے۔ دوسرا ملحدین، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں، ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ قرآن یہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے۔ پہلی بات، منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح بخاری کو ماننے والوں کو میں جواب دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ملحدین کو دوں گا۔ آپ کے مطابق تو قرآن ثابت ہی نہیں ہے۔ جو روایت پرست ہیں ان کے مطابق قرآن ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حفظ عن عاصم والی جو سند ہے نا، ضعیف ہے محدثین کے مطابق، ان کے محدثین کے مطابق۔ تو ان کے مطابق تو قرآن ثابت ہی نہیں ہے نا، مطلب انہوں نے تو چھٹی کر دی۔ اب روایت پرستوں کو کرتے ہیں ہم کنارے۔ اب آتی ہے بات ملحدین کی کہ کیا ثبوت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے؟ دیکھیں، ہر چیز جو ہے نا وہ اپنا آپ خود بتاتی ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کسی حکیم کے پاس بیٹھتے ہو، وہ بیٹھے بیٹھے نا آپ کو 50 جڑی بوٹیوں کا نام بتائے گا اور ان کے فائدے بتائے گا اور نقصان بھی بتائے گا۔ آپ اندازہ لگا لو گے یار یہ بندہ حکیم ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو گے، دل کا ڈاکٹر آپ کو دل کے وال، جو دل کی تمام ساخت ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، آپریشن کے وقت دل کے جو سٹنٹ ڈالتے ہیں یا اور جو مسئلے مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کرتے ہیں، وہ اس کی تفصیلات آپ کو بتائے گا۔ آپ ایک دم پہچان لو گے یار یہ بندہ ڈاکٹر تو ہے لیکن آنکھوں کا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو دل کی جو ہمیں تفصیلات بتائی نا گہرائی میں، تو یہ مجھے دل کا ڈاکٹر لگتا ہے۔ ہر چیز اپنا آپ خود بتاتی ہے۔ آپ نے اکثر ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ مختلف ہتھیاروں کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ تھوڑا ویڈیو اور دیکھتے ہو تو وہ اپنی تجربات بتاتے ہیں کہ ہم فلانی جنگ میں تھے، ہم فلانی جنگ میں تھے۔ آپ ایک دم پکڑ لیتے ہو یہ بندہ فوجی ہے نا۔ ہر چیز اپنا آپ خود بتاتی ہے۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہو نا، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ رحمانی کلام ہے۔ اس کے اندر جو گہرائی ہے، گہرے سمندر سے بھی بڑھ کے گہرائی، اور جو وہ زبانوں پہ ہلکا ہے، پڑھنے میں آسان ہے، یاد کرنے میں آسان ہے، اور سب سے بڑھ کے جو اللہ کا چیلنج ہے 10 صورتیں، یا ایک اور چیلنج، ایک صورت بنا لاؤ اس جیسی۔ آج 2024 ہے، 25 شروع ہونے والا ہے، آج تک کوئی بھی ایک صورت نہیں بنا سکا۔ جن لوگوں نے کوشش بھی کی ہے نا، انہوں نے منہ کی کھائی ہے۔ 50 غلطیاں کی اگلوں نے گرامر میں، اور اللہ کا یہ چیلنج تا قیامت تک برقرار رہے گا۔ اب پتہ لگا ہمیں کیسے پتہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ پڑھنے سے پتہ لگتا ہے آپ کو۔ اگر آپ کہیں جی نہیں پڑھنے سے تو ہمیں نہیں پتہ لگ رہا، تو ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی کریں ہمت، آپ کریں ہمت، ایک صورت بنا ڈالیں، دیکھتے ہیں ہم۔ وہ جو آپ بنائیں گے نا اور جو یہ قرآن کی ہوگی، دونوں کو آپ موازنہ کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انسانی کلام کیا ہے اور رحمانی کلام کیا ہے۔ دیکھیں، باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو آپ کو ٹیسٹ کا بتا رہا ہوں، عملی، پریکٹیکل۔ اور ملحدین نے یہ کیا ہے، ملحدین نے کچھ صورتیں بنائی ہیں، وہ میں نے پڑھی ہیں۔ ملحدین نے قرآن شریف کے مقابلے میں کچھ صورتیں بنائی ہیں، کوئی 5-7 بنائی ہیں، وہ میں نے پڑھی ہیں۔ یقین کریں، آپ کو کیا کہوں میں، مطلب آپ کو ہنسی آئے گی یا کیا لفظ استعمال کروں میں۔ چھوٹا بچہ بھی ان کی گرامر کی غلطیاں نکال کے بتا دے۔ اب پتہ لگا ہمیں کس طرح پتہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ آپ کو پڑھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انسانی کلام اور رحمانی کلام میں کیا فرق ہے۔ اور دوسری مثال، یہ آخری مثال دے رہا ہوں، قرآن پوری امت کے تواتر سے ہم تک نقل ہوا ہے، اس کو یاد بھی کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے یاد کیا، آپ ان کے سامنے قرآن لاؤ گے تو وہ بولیں کہ ہاں جی یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کو لکھا بھی گیا،
یعنی نسل در نسل، جیل بعد جیل، پیڑھی در پیڑھی اس کو آگے منتقل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن تھا نا، وہ آپ کے اصحاب نے اس کے نسخے بنائے اور اس کو پھیلا دیا، کیونکہ اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کا ایک قرآن پوری دنیا میں یوں اس طرح پھیل جائے۔ ظاہری بات ہے، اس کے نسخے بنائے ہوں گے، اس کو پھیلایا ہوگا، پھر جن مسلمانوں تک اس کے نسخے آئے ہوں گے انہوں نے بھی آگے پھیلایا ہوگا، یعنی ساری امت نے مل کر یہ ڈیوٹی انجام دی ہے کہ اس کو آگے بڑھانا۔ اور پھر دیکھ لیں آج بھی قرآن کے اندر کوئی سائنسی لحاظ سے غلطی نہیں ہے، یہ بھی ایک ثبوت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ کلام کسی اور کی طرف سے ہوتا تو آپ اس میں اختلاف پاتے، تضاد پاتے۔ ہم نے آج تک کوئی تضاد نہیں دیکھا، نہ صرف پڑھنے میں بلکہ سائنسی اعتبار سے بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ اس چیز کا سب سے بڑا ثبوت ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ رحمانی کلام ہے۔ آپ انسان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب کسی کو دے دو، مثال کے طور پہ 700 پیجز، 700 پیجز یعنی 700 صفحات پر مشتمل کتاب کسی کو دے دو اور اس کو یاد کرو، انسان کی لکھی ہوئی۔ دوسری طرف قرآن ہے، وہ قرآن آرام سے یاد کر لے گا، لیکن وہ کتاب یاد نہ کر پائے گا جو انسان کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں نا کیا ثبوت اللہ کا کلام ہے، یہ ثبوت ہے۔ نہ آپ اس جیسی صورتیں بنا سکتے ہیں، نہ آپ یہ پڑھنے سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ انسانی کلام نہیں ہے، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ آپ غیر اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کو یاد نہیں کر سکتے جو اس کے حجم کے برابر کی ہو۔ ہر سال دیکھو ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں حفاظ نکلتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سائنسی اعتبار سے کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کو ایک اشارہ ہے کہ یہ رحمان کا کلام ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ دوستو، جہاں تک بات ملحدین کی ہے نا، تو ان کا سارا زور پتہ کیا ہے؟ یہ آپ کو اللہ کی کتاب سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ اور جو روایت پرست ہیں نا، بھائی بھائی ہیں، روایت پرست چھوٹا سانپ ہے، تو یہ ملحدین یہ بڑا زہریلا سانپ ہے جو ڈس کے آپ کے جسم کو نقصان نہیں دیں گے، یہ آپ کا ایمان چھین لیں گے۔ ملحدین کی دعوت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھو نا کہ جس طرح ہم دعوت دیتے ہیں نا، ہم دعوت دے رہے ہیں نا یہ آپ کو چینل کے ذریعے، کیا دعوت ہے؟ آپ کتاب اللہ کو تھامو، کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، دوزخ سے بچو گے۔ ایک مشن ہے نا، ان کا مشن کوئی نہیں ہے۔ آپ ان سے کہو ٹھیک ہے، جس طرح آپ بولتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ بولیں گے کچھ بھی نہیں، ہم بھی مٹی آپ بھی مٹی۔ تو آگے سے یہاں سے آ کے ملحد مار کھاتا ہے۔ تو بھائی جب ٹھیک ہے مٹی ہی ہونا ہے تو ہم مان کے مٹی ہونا چاہتے ہیں، آپ بغیر مان کے ہو جاؤ، ہم مان کے ہونا چاہیں گے۔ یہاں سے آ کے الحمدللہ ملحدین ہمیشہ ان کو چپ کا تالا لگ جاتا ہے۔ اندازہ کرو، یہ شیطان کے پیادے ہیں، یہ شیطان کے فوجی ہیں، ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ آپ بندروں، خنزیروں، ڈائناسور، اس سے پہلے مچھلی۔ ہاں میں مذاق نہیں کر رہا، آپ میں سے بعض لوگ ہنس رہے ہوں گے۔ واقعی یہ ملحدین مانتے ہیں کہ ارتقاء کے نتیجے میں ہم پہلے بندر تھے، اس کے بعد انسان بنے۔ بندر سے پہلے ہم پتہ نہیں خنزیر تھے، اور اس سے پہلے ڈائناسور تھے، اس سے پہلے مچھلی تھے، مچھلی سے پہلے پتہ نہیں کوئی سیل تھے، اور اس سیل کے اندر زندگی تھی۔ اب ان احمقوں سے کوئی پوچھے اس سیل کے اندر زندگی کہاں سے آئی؟ یہ پروگرامنگ کس نے کی؟ جس طرح آپ بتا رہے ہو نا کہ پہلے بندر، اس سے پہلے خنزیر، اس سے پہلے ڈائناسور، یہ پروگرامنگ کس نے کی ہے؟ خود بخود ہوگی ہے۔ اگر آپ اپنا عقیدہ مانتے ہو اس میں بھی پھنستے ہو۔ دوستو، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ شیاطین کے پیادے ہیں، ان کے فوجی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں اس طرح کے سوالات پوچھ کے کہ کیا ثبوت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جواب میں نے دے دی ہے، آپ اس طرح کی صورت بنا لاؤ۔ آپ کو شک ہے نا یہ رحمانی کلام نہیں ہے، انسانی کلام ہے، تو ٹھیک ہے آپ لے آؤ۔ بار بار آپ نے کوشش کی، ہمیشہ الحمدللہ منہ کی کھائی ہے۔ کیوں؟ میرے رب کا چیلنج ہے۔ اس کے اندر کوئی سائنسی غلطی نہیں ہے۔ پڑھنے سے آپ کو یہ چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔
اور پھر یاد کرنے میں آسانی جو آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی 700 پیجز کی آپ یاد کر کے بتاؤ، یاد کر کے 1 سال تک اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے بتاؤ، مان جاؤں میں۔ یہ معجزہ صرف قرآن کو حاصل ہے اللہ کے حکم سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے اس کو یاد کرتے ہیں اور ہر کچھ مہینوں بعد اس کو پھر سے دہرائی کرتے ہیں۔ کتنے ثبوت میں نے دیے ہیں، یہ چیز اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ رحمانی کلام ہے۔ دوستو، ملحدین اور روایت پرست ان دونوں سے بچ کے رہو۔ یہ دونوں کتاب اللہ کے آگے کھڑے ہیں مقابلے میں، ان سے بچو گے، کتاب اللہ کو تھامو گے، اللہ کی رسی کو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے حبل اللہ، میری رسی، اللہ کی رسی کو تھامو گے، انشاءاللہ یہ جو چھوٹے موٹے جو سانپ ہیں، یہ شیاطین آپ کو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ کیا؟ اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا آپ نے، ٹھیک ہے دوستو؟ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں۔ قرآن زندہ باد۔